نئے قبرستان آباد کرنے کی بجائے پرانی قبرستان میں قبر کو ختم کر کے نیا میت دفنایا جانا یہ کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری برادری میں قبرستان میں جگہ ہونے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی قبر میں ہی دفنانا یہ عمل کیسا ہے؟ ادریس صاحب، دونوں اتنے آسان نہیں ہیں۔ پہلی قبر کے آثار مٹ جائیں یا زیادہ سے زیادہ فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ 100% یقین ہو کہ اتنے عرصے میں میت کی ہڈیاں تک مٹی بن چکی ہوں تو پھر قبر کو کھودنا جائز۔ لیکن اگر احتمال یہ ہو کہ وہ ہڈیاں باقی ہوں گی تو پھر نہیں کھودنا چاہیے۔ قبروں کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے آثار ہم مٹا دیں، قدرتی طور پہ مٹ گیا۔ مثلاً کوئی آدمی یہاں رہتا تھا، پھر اس کے انتقال، پھر قبر بن گئی، کراچی چلا گیا، 2 نسلوں بعد یاد ہی نہیں رہا کیا قبر تھی کیا نہیں تھی، مٹ گئی۔ اب اس کو کھودا جا سکتا ہے، اب اس میں میت دفن، اور اگر وہاں سے ہڈیاں نکل آئیں تو ان کو نکال کے پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسی قبر کے کسی کونے میں ان ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے اور پھر نئی میت کو اس میں لٹایا جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہاں پر جو بھی تدفین کی گئی ہے یہ اس پہلی میت کی ہڈیاں تک گل گئی تھیں، اس لیے کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کا احترام سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو، جو آدمی قبر میں اندر ہے نا اس کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میت کے احوال جب وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے بالا ہے۔ وہ میت جو کچھ وہاں دیکھتی ہے، کرتی ہے، سنتی ہے، ایک طویل موضوع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح اس پہ لکھی ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔